دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے غفلت کا مادہ بھی رکھا ہے، تو اس سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، نمازیں چھوٹتی ہیں، روزے بھی چھوٹتے ہیں۔ تو اب جو نمازیں اور روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر قضا کر سکتا ہے تو کر لے، اور اگر زندگی کے اندر اس نے قضا نہیں کیا تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ اس کے بارے میں وصیت لکھ دے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک چارٹ اپنا بنائے، اپنا ایک ورقہ بنائے، اس کے اوپر لکھے، اگر کسی کو یہ حساب نہیں کرنا آتا تو وہ میرے پاس آ جائے، تو ہم بیٹھ کر لکھ لیں گے کہ زندگی کی کتنی نمازیں اس کی قضا ہیں، زندگی کے کتنے روزے اس کے قضا ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان فرائض کو قیامت کے دن پورا کرنا ضروری ہوگا، فرائض کو قیامت کے دن پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اسے کوئی آسان یا حلوہ نہ سمجھے کہ وہاں جا کر بس ایسے ہی اللہ پاک بڑے رحیم و کریم ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ اس کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ارشادات فرمائے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز فرمایا کہ نماز ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یوں فرمایا کہ من ترک الصلاۃ عامدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، اگر اس کے بعد بھی وہ آپس میں رہیں گے تو ان میاں بیوی کا زنا لکھا جائے گا اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد حرامی ہوگی، اور جب وہ فوت ہوگا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ غیر مسلم والا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ دلیل کے طور پر وہ اسی حدیث پاک کو ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ عامدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہوگا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال اس میں سب سے نرم جو رویہ اختیار کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو قید کر دیا جائے، اور یا تو وہ اس سے توبہ طائب ہو کر پکا نمازی بن جائے گا، یا پھر اسی قید کے اندر وہ فوت ہو جائے گا، اسی حالت کے اندر مر جائے گا۔ لیکن وہ اتنا کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا فاسق اور فاجر تو ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرائض ہیں، قیامت کے دن کو پورا کرنا ضروری ہوگا، ان کو یعنی کہ پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ضروری ہے۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سالوں سے زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں۔ اب اس کا ہم زندگی میں اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں مہلت دی ہے، ہم اس کا ایک چارٹ بنائیں کہ میرے اتنے روزے اور اتنی نمازیں چھوٹی ہیں۔ کوشش کر کے ان کو روزوں کو سردیوں کے اندر قضا کرنا شروع کر دیں کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور نمازوں کو ہر نماز کے ساتھ جو بھی ترتیب بنے قضا کرنی شروع کر دیں، اور جتنی قضا ہوتی جائیں اتنی اس میں سے کاٹتے چلے جائیں، اور ساتھ میں اس کے بارے میں وصیت کرنا بھی ایک بہت یعنی کہ ضروری امر ہے کہ اپنے ورثاء کو یہ ساتھ میں وصیت لکھ کر جائیں کہ میری جتنی نمازیں باقی بچیں گی ان کا فدیہ دیا جائے۔ اور اب اگر کسی نے وصیت کر دی ہے اور اب اس کی اولاد کے ذمے ضروری ہے، فرض ہو گیا ہے کہ اس کے 1/3 مال میں اس کی وصیت کو نافذ کرے، اس کا قرضہ ادا کر کے اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد جو ٹوٹل مال بچا ہے اس میں سے 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کرنا یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپیہ کسی کی یعنی کہ باقی پیچھے چھوڑ کر گیا ہے تو 33 روپے 33 پیسے میں اس کی وصیت کو نافذ کرنا اس کے ورثاء کے ذمہ ضروری ہے۔ باقی جو 66 روپے 66 پیسے بچتے ہیں یا 67 پیسے بچتے ہیں تو وہ ورثاء کا حق ہے، اس کے اندر وہ چاہیں تو اس کی وصیت پر عمل کر لیں، چاہے تو ان کو حق ہے، یہ ورثاء کا حق ہے۔ یہ جو باقی پیچھے 2/3 بچا ہے یہ ورثاء کا حق ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ چاہیں تو اپنے فوت شدہ کے بارے میں اس میں سے خرچ کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ لیکن جو 1/3 ہے 100 میں سے 33 روپے 33 پیسے، اس کے اندر تو اس کی وصیت کو پورا کرنا نافذ کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔
تو لہذا اگر اس نے وصیت کی ہے میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے، اگر فوت ہونے والے نے یہ وصیت کی ہے کہ میری فلاں مدرسے کو یا فلاں مسجد کو میرے مال میں سے اتنا دیا جائے، تو اگر اس کی وصیت 1/3 میں پوری ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے ورثاء کے لیے، وگرنہ قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی۔ اور اگر جتنی اس نے وصیت کی ہے وہ 1/3 سے زیادہ پیسوں کی بنتی ہے تو 1/3 کے اندر نافذ کرنا اس کو یہ ورثاء کے ذمے ہے، جو اس سے زائد ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے اپنے ذاتی مال کے اوپر اس کی وصیت آ رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی وصیت نہیں کر کے گیا تو اس صورت کے اندر ورثاء کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ دیں یا اس کے روزوں کا فدیہ دیں۔ اب ایسی صورت کے اندر اگر ورثاء نے یہ سوچا کہ ہمارا باپ ہمارا فلاں ہمارے لیے اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے، اگر ہم اس میں سے کچھ اس کے نمازوں روزوں کا فدیہ دے دیں گے تو ہمارا کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنی طرف سے ادا کر دیں گے تو اس نے وصیت نہیں کی ہوئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی فدیے کو قبول فرما کر اس کو نمازوں اور روزوں سے اللہ پاک بری کر دیں گے۔ لیکن اگر یعنی وصیت بھی نہیں کی تھی اور ورثاء نے بھی روزے فدیہ ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، پھر وہاں پر تو ایک نیکی پر انسان کی جو ہے نا جی بات بگڑ جائے گی، تو اتنی نمازیں اور روزوں کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو زندگی دی ہے اللہ نے، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کا چارٹ بنائیں اور یہ ہر صورت میں ادا کرنے ہیں۔ جب یہ ادا کرنے ہیں تو اب نیت کریں کہ پچھلا جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آئندہ کوئی روزہ کوئی نماز ہم قضا نہیں ہونے دیں گے، اور پچھلوں کو بھی ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اس کے بارے میں یعنی وصیت بھی آپ اپنی ایک بنا لیں یا چارٹ بنا لیں، گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ ہمارے یعنی کہ والد ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، والدہ ہیں، ان کا یہ سارا شیڈول ہے، اتنا انہوں نے کر لیا، اتنا باقی رہتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کے ذمے نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اور پیچھے وہ اتنا مال نہیں چھوڑ کر گئے کہ جس سے اس کا فدیہ ادا ہو سکے، تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو کیا ان کی طرف سے کوئی ان کا رشتہ دار، بیٹا، بیٹی یا کوئی بھی عزیز وہ روزہ یا نماز پڑھے تو قبول ہو جائے گی؟ تو روزے اور نماز کی یعنی کہ نیابت نہیں ہوتی، یعنی روزہ اور نماز کسی کی طرف سے پڑھنے سے ادا نہیں ہوتا۔ ہاں حج بدل ہو جاتا ہے لیکن روزہ اور نماز نہیں ہوتا۔ لہذا اس صورت کے اندر ورثاء اگر کرنا چاہتے ہیں، اب ہم دیکھیں ہم دوجے تیجے 40ویں میں ہم ہزاروں روپے لوٹا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر کھانا جن کو کھلانا بنتا ہی نہیں ہے، یاد رکھیں ایصال ثواب کا کھانا صرف غریب اور فقراء کو کھلانا چاہیے، انہی سے یعنی کہ ایصال ثواب کا کھانا غرباء اور فقراء کو کھلانا چاہیے، نہ کہ امیر رشتہ داروں کو۔ ان کو کھلانے سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ ایصال ثواب سے منکر نہیں ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایصال ثواب کے کھانے کے اندر ہمارے امیر رشتہ دار آتے ہیں جو یعنی کہ اس کھانے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس پر جو ہم لگاتے ہیں وہ ایک غیر ضروری چیز ہے۔ اگر اسی پیسے کو ہم فوت شدہ کے جو نمازیں ہیں ان کا فدیہ ادا کرنے میں لگائیں اور ان کے روزوں کا فدیہ ادا کرنے میں لگائیں تو اس سے میت کو، فرنے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے فرائض کو ادا کیا جائے۔ تو اب فوت شدہ فوت ہو گیا، اس کے پیچھے اتنا مال اس نے نہیں چھوڑا کہ جس سے اس کا فدیہ ادا ہو سکے، اور پیچھے والے جو ہیں وہ دیندار ہیں اور وہ اس فرائض کو، اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والد والدہ جنہوں نے ہمیں پالا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں دین سکھایا، ہمیں دین کی سمجھ ان کی وجہ سے آئی، تو ہم اپنے والدین کا کچھ حق ادا کریں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا فدیہ دیں، تو شریعت ان کو سہولت دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک دم سارا فدیہ دینا ضروری نہیں ہے، مہینے بعد 1000 روپیہ دے دو۔ اگر کوئی تنخواہ دار ہے وہ کہتا ہے جی میں مہینے میں 500 روپیہ بچت کر سکتا ہوں، وہ 500 روپیہ اپنے والدین کے لیے دے دے، تو زندگی بھر اگر وہ اس طرح معمول بنائے گا تو امید ہے کہ اس کے اپنے فوت ہونے سے پہلے اس کے والدین کی طرف سے اللہ پاک ان کے والدین کو ان فرائض سے بری کر دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو اپنے فوت شدگان کو اپنی دعاؤں میں، اپنے صدقات میں، ایصال ثواب میں یاد رکھتا ہے اپنی موت تک، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ ایسے لوگ ضرور پیدا کریں گے جو اس کو اس کی قبر میں جانے کے بعد یاد رکھیں گے۔ یہ یعنی کہ جو آدمی جیسے کو تیسا
یعنی من خادمہ خدیمہ، جو خادم بنتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے، جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اللہ اس کو بھی مخدوم بنا دیتے ہیں، جو دوسروں کا درد رکھتا ہے اللہ پاک ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کا درد رکھنے والے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین اور فوت شدگان کے لیے دل کے اندر نرم گوشہ رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ یعنی سال ثواب کی صورت ان کے موت تک اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، یہی ایک ان کے لیے آسرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ یعنی فدیہ دینے کا اور یہ شرعی نمازوں کا روزوں کا مسئلہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔